بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائکس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اقتصادی ادارے اور مسائل کے بارے میں۔ ایک کمپنی یا تنظیم جو پیسے سے متعلق ہے یا معیشت میں رقم، سامان اور خدمات کی تقسیم کا انتظام کرتی ہے۔ بینک کاری، سرکاری ادارے اور سرمایہ کاری کے فنڈز سبھی معاشی ادارے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اکنامی کے بنیادی ادارے کیا ہیں۔ ہم بحث کی سہولت کے لیے انہیں ذیلی تقسیم کر سکتے ہیں: نجی ملکیت، آزاد منڈی، مقابلہ، تقسیم اور محنت کا مجموعہ، اور سماجی تعاون۔ مجموعی گھریلو پیداوار اور ایک مخصوص مدت کے دوران کسی بھی ملک میں سامان اور خدمات کی پیداوار کے ذریعے پیدا کی جانے والی ویلیو کا معیاری پیمانہ ہے۔ اس طرح یہ اس پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی یا حتمی سامان اور خدمات کم درآمدات پر خرچ کی گئی کل رقم کی بھی پیمائش کرتا ہے۔ اس ایک مقررہ مدت میں صارفین، کاروباری اداروں اور حکومت کی طرف سے خرچ کی گئی تمام رقم کو شامل کر کے جی ڈی پی کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا حساب معیشت میں تمام شرکاء کی طرف سے موصول ہونے والی تمام رقم کو شامل کر کے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تعداد برائے نام جی ڈی پی کا تخمینہ ہے۔ اس کا مطلب ہے، مثال کے طور پر، یہ کہ ایک نان بائی جو ایک گاہک کے لیے روٹی تیار کرتا ہے وہ جی ڈی پی میں حصہ ڈالے گا، لیکن اگر وہ اپنے خاندان کے لیے پکاتا ہے تو وہ جی ڈی پی میں حصہ نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے خریدے گئے اجزاء کو شمار ضرور کیا جائے گا۔ پاکستان میں کم سے درمیانی آمدنی والے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں ناقص طرز حکمرانی اور کم پیداوار صلاحیت نے ادائیگیوں کے توازن کے بحران میں حصہ ڈالا ہے، جہاں یہ ملک اتنا زر مبادلہ کمانے سے قاصر ہے کہ وہ درآمدات کے لیے فنڈز فراہم کر سکے۔ معیشت ایک سماجی ادارہ ہے جو معاشرے کے سامان اور خدمات کی پیداوار، تقسیم، استعمال کو منظم کرتا ہے۔ یہ 3 شعبوں پر مشتمل ہے: پرائمری سیکٹر، سیکنڈری سیکٹر اور ٹرشیری سیکٹر۔ جدید معاشروں میں 2 بڑے معاشی نظام سرمایہ داری اور سوشلز ہیں۔ باب عصری میں معاشی نظام و نسق میں 3 عالمی اقتصادی اداروں کے کردار کی کھوج کرتا ہے: بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، ورلڈ بینک اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ ایک ادارہ قوانین اور اصولوں کا انسانی طور پر واضح کردہ ڈھانچہ ہے جو انفرادی رویے کو تشکیل دیتا ہے اور اسے محدود کرتا ہے۔ اداروں کی تمام تعریفیں عام طور پر اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ مستقل مزاجی اور تسلسل کی سطح ہوتی ہے۔ قوانین، قواعد، سماجی کنونشن اور اصول سبھی اداروں کی مثالیں ہیں۔ ادارے معاشرے کے سماجی نظام کا حصہ ہیں اور وہ افراد کے رویے اور توقعات کو کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی وہ کاروباری کارروائیوں اور اخلاقیات کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ در حقیقت اداروں کی اخلاقیات سماجی ارتقاء کے عمل سے ضامن ہوتی ہیں۔ ادارے معاشرے کو ڈھانچہ، استحکام اور تنظیم فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہ مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، جیسے کہ نظم و نسق برقرار رکھنا، حکمرانی فراہم کرنا، ضروری خدمات کی فراہمی اور ثقافتی اور سماجی اصولوں کو برقرار رکھنا۔ ادارے کا بنیادی تصور افراد اور گروہوں کی طرف سے تیار کردہ عوامی اور عام فہم یعنی ثقافت زدہ مقصود قواعد کے فریم ورک کے ڈیزائن کی بنیاد ہے جو انسانی رویے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ادارے کہلاتے ہیں۔ مختلف افراد اور گروہ مختلف ادارے تیار کرتے ہیں۔ ادارے سخت اصولوں اور اضافی اصولوں کا ایک نظام ہے جو سخت اصولوں کی درستگی کے دائرے
دائرۂ کار کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقی وصولی کے کنٹرول کی وضاحت کرتا ہے۔ معاشرے کا سب سے اہم کردار خاندان ہے۔ خاندان سب سے اہم سماجی ادارہ ہے جو انسان کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دیتا ہے۔ خاندان تمام ارکان کو رشتہ تفویض کرتا ہے۔ خاندان کا بڑا کردار اپنے ارکان کی پرورش، ان کی حفاظت، انہیں تعلیم دینا اور ایک مستحکم سماجی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ خاندانی ادارے کو عام طور پر بنیادی سماجی ادارہ سمجھا جاتا ہے اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ متعدد افعال انجام دیے جاتے ہیں اور یہ بقا و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ خاندان معاشرے کے لیے کئی ضروری کام سرانجام دیتا ہے۔ یہ بچوں کو سماجی بناتا ہے۔ یہ اپنے اراکین کو جذباتی اور عملی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ جنسی سرگرمیوں اور جنسی تولید کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ اپنے اراکین کو سماجی شناخت فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کنٹری بی نے ایک سال میں 5 کیلے، ہر ایک کی قیمت $1 اور 5 بیکرز، ہر ایک کی قیمت $6 ہے تو $45 GDP ہوگا۔ اگر اگلے سال کیلے کی قیمت $2 تک پہنچ جاتی ہے اور پیداوار کی مقدار وہی رہتی ہے تو ملک بی کا GDP $40 ہو جائے گا۔ دیگر کم سے درمیانی آمدنی والے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں ناقص طرز حکمرانی اور کم پیداواری صلاحیت نے ادائیگیوں کے توازن کے بحران میں حصہ ڈالا ہے، جہاں یہ ملک اتنا زر مبادلہ کمانے سے قاصر ہے کہ وہ درآمدات کے لیے فنڈز فراہم کر سکے۔ اس وقت پاکستان کو متعدد معاشی چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں ادائیگیوں کے توازن کا بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بڑھتے ہوئے قرضوں کی ذمہ داریاں اور مسلسل بجٹ خسارہ شامل ہیں۔ غربت کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا سماجی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں شہری اور دیہی غربت میں فرق اہم ہے۔ تقریباً 2/3 آبادی ملک کے 80% غریب لوگ ملک کے دیہی حصوں میں رہتے ہیں۔ معاشیات کے مطالعہ کے 3 مسائل یہ ہیں کہ کیا پیدا کیا جائے، کیسے پیدا کیا جائے اور کس کے لیے پیدا کیا جائے۔ کیا پیدا کرنا اس کے معنی کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ کو پیدا کیا جانا چاہیے، اس کا انحصار اچھائی کی نوعیت پر ہے، اور کس طرح پیدا کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیداوار کا مطلب ہے محنت یا سرمایہ کاری کی ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اقتصادی تنظیم نو کے کئی تجربات کے بعد پاکستان اس وقت ایک مخلوط معیشت چلا رہا ہے جس میں سرکاری اداروں کا مجموعی گھریلو پیداوار GDP کا بڑا حصہ ہے۔ ملک نے اپنے وجود کے دوران کئی معاشی ماڈلز کا تجربہ کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ڈیزرٹ روز سائکس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔